ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ گر نہ جائیں ہم، ہے تو رضا نیرا ستم جرم پہ گر نہ جائیں ہم، کوئی بجائے سو سے غم، کوئی بجائے سو سے غم، سازے رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گزشتہ سے منسلک سرکار غوث اعظم کی سیرت میں سے انہوں نے اپنی مایہ ناز تصنیف غنیت الطالبین میں جتنے باطل فرقے تھے ان سب کا رد فرمایا۔ اس میں ایک فرقہ جس کو سرکار غوث اعظم نے خارجی کہا، اور یہ خارجی فرقہ پیدا کہاں سے ہوا؟ جنگ صفین کے موقع پر 38 ہجری میں حضرت علی مشکل کشا اپنی جماعت کے ساتھ کوفہ سے چلے، اور حضرت امیر معاویہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق سے چلے۔ دونوں میں گھماسان کی جنگ ہوئی، دونوں اصحاب رسول سے لیس، دونوں صحیح العقیدہ مسلمان، دونوں مسلمانوں کے پیشوا، اور دونوں طرف سے ہونے والی اموات شہیدوں کی۔ ایسی صورت میں حضرت ابو العاص انہوں نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا کہ فوراً آپ جو ہے جنگ بندی کا اعلان کریں اور صلح کا جھنڈا بلند کریں، مسلمانوں کی جماعت کٹ رہی ہے۔ امیر معاویہ نے فوراً جنگ بندی کا اعلان کیا اور جھنڈا پر قرآن مجید لپیٹ کر بلند کیا کہ ہم تلوار سے فیصلہ نہیں چاہتے، یہ آپس کا فیصلہ ہے، ہم قرآن کے مطابق چاہتے ہیں۔ حضرت علی مشکل کشا نے اپنی طاقتور جماعت کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، تلواریں میان میں لے لو۔ ہمارے بھائی امیر معاویہ، سوچئے جنگ ہو رہی ہے، وہ پھر جملہ دیکھیے، ہمارے بھائی امیر معاویہ نے صلح کی درخواست کی ہے، ہم صلح کو قبول کرتے ہیں،
کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا والصلح خیر، صلح میں بھلائی ہے۔ معاہدہ ہوا، حضرت علی مشکل کشا کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری جج بنے، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت ابو العاص جج بنے، اور جیسے ہی جج بنے علی مشکل کشا کی جماعت میں 300 جنگجویانہ ذہنیت رکھنے والوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ علی نے اللہ کے علاوہ ایک جج کو اپنے فیصلے پر متعین کر کے کفر کر لیا، اور قرآن کی آیت پیش کی لا حکم الا اللہ اور ان الحکم الا للہ۔ قرآن مجید کی آیت جب ان الحکم الا للہ پیش کی تو اس کے مطابق اس کے 300 جنگجو ذہن کے لوگ نے نعرہ لگایا لا حکم الا اللہ، لا حکم الا اللہ۔ تھوڑی دیر کے لیے چند کتوں نے مل کر پورے جنگل کو اپنے شور شرابے سے بھر دیا، امن و امان غارت کر دی، چند کتوں نے مل کر۔ حضرت علی مشکل کشا کو امیر معاویہ نے کہا آپ جب تک ایسے لوگوں پر یقین کرتے رہیں گے یہی نوبت آئے گی۔ حضرت علی نے ان کا تعاقب کیا، وہ ماں وراء النہر دریا کے پار بھاگ گئے۔ حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کو جھنڈا دیا، کہا سپہ سالار اعظم اس جنگ کے آپ ہیں، جائیے اور ان جنگجوؤں کا استیصال کیجیے، ان کو قتل کر دیجیے۔ جب یہ سخت حکم نافذ ہوا تو ان لوگوں نے کہا علی منمانی کر رہے ہیں، یہ جاہلوں کی بولی ہے، مقتدا اور پیشوا جو کرتا ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتا ہے۔ اس سے پوچھا گیا منمانی کیسے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ ہمارا امیر معاویہ سے جنگ کرنا بھی اللہ کے لیے ہے اور امیر معاویہ سے صلح کرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جنگ کیوں کرنا اللہ کے لیے ہے اور صلح کیوں کرنا اللہ کے لیے ہے، یہ ساری باتیں میں نے محرم شریف کی تقریر میں دہرا دی ہیں، مزید دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اب آپ سنے ہوں گے تو یاد رکھیں گے، اور اگر کوئی سننے کے لیے نہیں آتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ ایک ایک میٹر کو آپ یاد رکھیں گے، میری تقریر سمجھ میں آئے گی، میٹر یاد نہیں رہے گا، تقریر سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو لگے گا اچھا بولے مولانا صاحب مگر کیا بولے نہیں پتا چلے گا، اور نہ آپ کو علم حاصل ہو سکے گا۔ بہرحال حضرت علی نے عبداللہ ابن عباس کی سرکردگی میں ان کا تعاقب کے لیے بھیجا۔ علی نے کہا سنو، جب تم ان کو قتل کرو گے تو اس میں ایک ذوالصدیہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ذوالصدیہ ہوگا، اس کو ضرور مار دینا۔ کہا کہ حضور ذوالصدیہ کا ترجمہ ہم بعد میں کریں گے، یہ ذوالصدیہ آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے نے بتایا، غیب کی خبریں دینے والے نے بتایا۔ سوچئے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، حضرت علی کا عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی غیب کی خبریں دینے والے ہیں، اور غیر مقلد وہابی اور دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کی خبر نہیں۔ جو یہ عقیدہ رکھے وہ اور ابو جہل برابر ہے۔ گویا کہ حضرت علی مشکل کشا کو کہاں کھڑا کیا آپ سے سمجھ لیں۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس نے سخت محاصرہ کیا،
تعاقب کیا اور ان لوگوں کو ماوراء نہر میں جا کر کے قتل کر دیا. ایک آدمی کو پایا جو ان کی کمانڈنگ کر رہا تھا، سپہ سالاری کر رہا تھا، وہ ذو الثدیہ تھا. ہلکے میں ترجمہ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا ایک ہاتھ اس حیثیت سے تھا، اس کی کیفیت یہ تھی جیسے عورتوں کا پستان. اس کو حضور نے فرمایا ذو الثدیہ، اس کی یہ علامت ہوگی، اس کو مار دینا. گئے، اس کو مار دیا. کچھ لوگ اس میں سے واپس لوٹے، مرتد ہوئے تھے، پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. پتہ چلا کہ حضرت علی کے تعاقب میں جانے والا بھی مرتد ہے، قرآن کا جو انکار کرے وہ بھی مرتد ہے، صحابہ اکرام کے اجتہاد کا انکار کرے وہ بھی مرتد ہے. تو جب اس نے اجتہاد کا انکار کیا تو وہ مرتد، اسلام سے خارج. تو آج کے وہابی دیوبندی نے تقلید و اجتہاد کا انکار کیا تو وہ مسلمان کیسے ہو گئے؟ اس کو آپ کو ذہن سے سوچنا ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو ان کے ولیمہ میں، ان کی بارات میں، ان کی شادی میں، ان کے بیاہ میں پھر مسلمانوں کی شرکت صحیح کیسے ہو گئی؟ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے پیارے نبی نے پوچھ لیا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ اس کے بارے میں سوچئے اور سوچ کر کے کہیے کہ کیا آپ جواب دیں گے. یہ آج کا میرا موضوع ہے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان 300 کا خاتمہ ہوا. مارتے وقت پوچھا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ حضرت علی جیسا امام ہو اور تو ان کی مخالفت کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ علی نے غلطی کی اور کفر کیا. سوچئے، علی نے کفر کیا، سوچئے کتنا بڑا حملہ ہے یہ. پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ قرآن کا انکار کر کے. یہ کون بول رہا ہے؟ اس زمانے کا بھی وہ کچھ ایسے عناصر تھے جو وقت کے امام کی مخالفت کر کے ان کو کافر کہہ رہے ہیں. کہا کیسے کافر ہو گئے؟ کہا قرآن کا انکار کر کے. کہا کیسے انکار کیا؟ توجہ سے سنیں گے، یہ بھی تقریر میں نے کر دی ہے، دہرا رہے ہیں صرف تاکہ میٹر سمجھ میں آئے. قرآن کیسے انکار کیا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم اگر نافذ ہوگا تو اللہ کا نافذ ہوگا. تو حاکم حقیقی اللہ ہے. حاکم کون ہے؟ اسی کا حکم نافذ ہوگا. اور علی نے ابو موسیٰ اشعری کو حاکم یعنی جج بنا کر کفر کیا، قرآن کے خلاف کیا، قرآن کے خلاف کیا. تھوڑی دیر کے لیے تو ان کتوں نے بڑا شور و غل کیا، قرآن کے خلاف کیا، قرآن کے خلاف کیا، منمانی کیا، منمانی کیا. کس کی شان میں؟ علی کی شان میں. پوچھا اچھا تو تیری نظر قرآن کی اس آیت کریمہ پر تھی تو تو نے کہا کہ امیر معاویہ بھی کافر ہو گئے کہ ابو العاص کو انہوں نے جج بنا دیا. جج اللہ ہے، وہی فیصلہ کرنے والا. اور علی بھی کافر ہو گئے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو جج بنا دیا. جج تو اللہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. بڑا مسئلہ پیدا ہوا. پوچھا کہ اچھا تیرے ذہن میں یہ ہے، اب آ بیٹھ. بٹھایا. جانسانوں کی بھی تعداد تھی تاکہ کسی کا ایمان خراب نہ ہو جائے کہ یہ جو سوال کر رہا بہت اچھا کر رہا ہے. کہا اب اس کا کیا جواب دے گا؟ توجہ سے سنیے، ایمان کو مضبوط کیجئے، تھوڑی سی بات آئے ادھر ادھر مت بھٹکیے، آپ ہی کی بربادی ہوگی، کسی کا کچھ نہیں ہونے کا. بتا تیرے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ حضور کے چہیتے صحابہ کافر ہو جائیں اور تو مسلمان رہے؟ کہا قرآن سے. ہر غلط آدمی قرآن ہی کا حوالہ دیتا ہے. کیسے قرآن سے؟ کہا ان الحکم الا للہ، حکم چلے گا تو اللہ کا. آپ نے ابو موسیٰ اشعری کا حکم کیسے مان لیا؟ آپ نے حضرت ابو العاص کا حکم کیسے مان لیا؟ تو وہ بھی کافر ہو گئے، آپ بھی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. کہا سن اب قرآن مجید میں ہے
5वां पारा, तीसरा रुकू। कौन सा रुकू? आयत करीमा नंबर 34 और 35, इसको पढ़ लीजिएगा। सूरह निसा, जोर से कहिए, सूरतुन निसा आयत करीमा नंबर 34 और 35, पारा नंबर 5, रुकू नंबर 3। रेफरेंस याद रखिएगा, हर बात समझने में आसानी होगी, और हर की तशरीह हम नहीं करते हैं, नहीं तो ये जुमा की तकरीर नहीं होगी, फिर मोदी खाना हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला फरमाता है, फबअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। जब मियां बीवी में इख्तलाफ हो तो करो तुम ये कि एक पंच मियां की तरफ से और एक पंच बीवी की तरफ से, इनको हिकम बनाओ, जज बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलिए, क्या बनाओ? हकमम, इनको जज बनाओ। और ये दोनों मियां बीवी की इस्लाह में भरपूर कोशिश करें और दिल से फैसला चाहें, इंसाफ चाहें, दिल से इंसाफ चाहें। और वो हकम, वो फैसला करने वाला कैसा हो? कुरान का जानकार हो, हदीस के मसाइल मालूम हो, उसको शरीयत का हुक्म जानता हो, वो फैसला करे। अगर इन दोनों ने, ये दोनों पंचों ने, मर्द की तरफ से, औरत की तरफ से, मियां की तरफ से, बीवी की तरफ से, इख्तिलाफी मसाइल में अगर ये दोनों ने गहराई में जाकर के इंसाफ चाहा, दयानत के साथ फैसला लेना चाहा, तो इंशाअल्लाह ताला ये दोनों फैसला कर लेंगे और इनके फैसले को मान लेना। तो हजरत अली ने फरमाया, उस जालिम सुन, तू कहता है कि आपने अबू मूसा अशरी को और अमीर मुआविया ने अबुल आस को हकम बनाया तो काफिर हो गए। अल्लाह ने मियां बीवी के झगड़े में पंच को फैसला करने वाला बनाया। अब तू क्या हुक्म देगा? एक कुरान की आयत को मानकर गुमराह हो रहा है, पूरा कुरान पर अमल क्यों नहीं करता? अगर पूरा कुरान पढ़ा होता तो आज तू गुमराह होकर इतने बड़े बड़े इस्लाम के अलम बरदार के खिलाफ ये जुमला न कहा होता। हर दौर में ऐसा ही रहा है। उस जमाने में वो जालिम खड़ा हुआ था, आला हजरत के जमाने में वहाबी, देवबंदी, गैर मुक़ल्लिद खड़े हुए और रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखियां की। और पढ़े लिखे लोग चंद ओहदों के लिए, चंद मसलहत के लिए वो उनसे मेल जोल करते हैं, भाईचारगी करते हैं। ये नहीं देखते कि अल्लाह के प्यारे रसूल ने कल क़यामत के दिन पूछ लिया कि हौज़े कौसर का जाम पिएगा? ये बता, मुझे गालियां देने वाला, मेरी शान घटाने वाला, मेरे ऊपर झूठ की तोहमत लगाने वाला, अल्लाह की शान में किज़्ब का इम्कान करने वाला, मेरे बाद नबी आएगा वो कहने वाला, इसके साथ रिश्ता नाता करता था, बारात और वलीमा में शिरकत करता था। बता, अगर रसूलुल्लाह ने पूछ लिया तो क्या जवाब देगा? जवाब तैयार कीजिए और हिम्मत कीजिए। मस्जिद के सदर हैं तो भी जवाब तैयार करें, और सेक्रेटरी हैं तो भी जवाब करें, और कमेटी में हैं तो भी जवाब करें, और कोई कमेटी में है वो जवाब तैयार करें। कल क्या जवाब देंगे वो? और अगर जवाब तैयार नहीं कर सकते हो तो खुद से इंसाफ है कि इस्तीफा दे के हट जाएं, कि कौमी असासा की हिफाजत तो दूर की बात, अपने ईमान की हिफाजत न की तो कौमी असासा की क्या हिफाजत करेंगे? हट जाएं, और या फिर हमें हटा दें। दो ही सूरत हो सकती है, मस्जिद का कानून और अंजुमन का कानून कुरान के मुताबिक चलता है, तबीयत के मुताबिक नहीं चलता है। कुरान के मुताबिक चलता है, तबीयत के मुताबिक नहीं चलता। आप सोचिए, उस वक्त भी बात आई थी मनमानी। हां, हजरत अली ने फैसला करने से पहले नहीं बताया था कि हम ये डिसीजन लेने वाले हैं। क्या इमाम का, अमीर का हर बात बता देना जरूरी है आवाम को? जोर से बोलिए, जरूरी है? इमाम को जब आपने रख लिया तो ऐरे गैरे को तो इमाम नहीं रख सकते। इम्तिहान लीजिए, साल भर तक उसको रखिए, उसके अकायद को नोटिस कीजिए, उसके आमाल की नोटिस कीजिए, और जब आपको यकीन हो जाए तब सिलेक्शन कीजिए।
یقین ہو جائے تب سلیکشن کیجئے، اور جب سلیکشن کر لیجئے تو اس کے ہر بات پر عمل کیجئے. اسی میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. آپ نے اپنے ملک کا ہے اس لیے اس کو رکھ لو، میرے دیار کا ہے اس لیے رکھ لو، میرے محلے کا ہے رکھ لو، میرے خاندان کا ہے رکھ لو، ہم سے پریچے ہے رکھ لو، میرے یہاں مہمانی میں آئے تھے رکھ لو. جب سلیکشن کی کنڈیشن یہ ہوگی تو انصاف کبھی نہیں ہوگا. سلیکشن کی کنڈیشن قرآن اور حدیث پر رکھیے. میرے ملک کا ہے تو، میرے ضلع کا ہے، الیکشن میں آؤ. مسجد کمیٹی کا الیکشن ہے، امام کا الیکشن ہے، مؤذن کا الیکشن ہے، الیکشن میں آؤ. وہاں پر قرآن کی ترازو سے تولا جائے گا. اگر تو صحیح نکلا تو تیری خوش نصیبی ہے، اور تو معیار پر نہ نکلا تو میرے ضلع کا ہونا تیرا کوئی کام. زور سے بولیے. تو انصاف ملے گا. انصاف کرنے والے کیسے ہیں؟ بالو پھینکا جا رہا ہے، روکنے والا کھڑا ہو گیا، یہاں پر بالو مت گراؤ، یہاں پر سیمنٹ مت گراؤ، یہاں پر یہ مت کرو. اس نے اندر سے 20,000 روپیہ دے دیا، سب جائز ہو گیا. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ بالو ٹرک سے انلوڈنگ ہو رہی تھی، گر رہا تھا، تو کچھ لوگ منع کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے. اب کچھ دنوں کے بعد بالو نہیں، ماربل بھی گرا، چیپس بھی گری اور بالو بھی گرا. اب ان سے پوچھئے کہ وہ کہاں گئے، وہ 20,000 روپیہ میں منہ بند کیوں ہو گیا؟ وہ چلے ہیں انصاف کرنے کے لیے، وہ چلے ہیں انصاف کرنے کے لیے. اگر تیرا ہاتھ یہ حرام خوری سے رنگین نہیں ہے تو انصاف کر. اگر تیری زبان حرام سے اگر جو ہے عادی نہ بن چکا ہے تو انصاف کر. اور اگر تیری زبان اور تیرا ہاتھ عادی ہو چکا ہے گناہ کا تو تجھے انصاف کا کوئی پاور نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کے سامنے میرا سر جھکا ہے. دنیا کی ہر طاقت کو اختیار ہے کہ ہم کو بڑے علماء کے سامنے بیٹھائے. تنہا فقیر رہے گا اور سارے علماء جو فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، امام سب کو مت بنائیے، اور بنا لیجئے تو ناقدری مت کیجئے. اگر آپ نے ناقدری کی تو 20 سال سے جو ناقدری کر رہے ہیں، میرا کیا بگڑا، کسی امام کا کیا بگڑا؟ ان کا اپنا بگڑا. ان کی اپنی نماز گئی، بدگوئی کرتے کرتے اعمال گئے، یہاں تک کہ دشمنی میں ایمان چلا گیا. وہابی کو، غیر مقلد کو، دعوت الیاسی کو، فلانے کو، دھمکانے کو بلا کر عزت کا مقام عطا کر رہے ہیں. اپنا ایمان چلا گیا، میرا کیا کیا؟ اپنا ایمان چلا گیا. تو دشمنی میں ایسا مت کیجئے کہ آپ کا ایمان چلا جائے. اتنی حد تک بھی مت گر جائیے. کچھ تو وقار رکھیے، کچھ تو اسلام کا پاس و لحاظ رکھیے. یاد رکھیے میرا ہر عمل قرآن کے مطابق ہے. یہ میرا دعویٰ ہے کوئی آئے میرا دعویٰ توڑ دے، میرا دعویٰ توڑ دے. جس دن میرا دعویٰ توڑ دے گا جو بولے گا ہم مان لیں گے. اگر ہم نے کسی کو چمکار کے بات کیا ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے، اور کسی کو ہم نے ڈانٹ دیا ہے وہ بھی قرآن کے مطابق ہے. علماء کی جماعت تھی، کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، وہاں سے گزرے. ایک عظیم عالم نے ان تاش کھیلنے والوں کو سلام کیا. کیا کیا؟ زور سے بولیے. سلام کیا. علماء کی جماعت تھی، یاد رکھیے گا. ایک عالم نے سلام کیا تھا، دوسرے عالم نے کہا کہ حضرت تاش کھیلنے والوں کو آپ نے سلام کر دیا، آپ نے ان کے گناہ کی سزا دینی چاہیے تھی، سزا نہیں دیا، سزا نہیں دیا. آپ سلام نہ کرتے تھے تھوڑی سزا تو مل جاتی. اگر آپ چاہتے تو ڈانٹ ڈپٹ کرتے بھاگ جاتے. کہا جب میں نے ان کو سلام کیا اس وقت وہ تاش کھیل رہے تھے یا نہیں؟ کہا کہ نہیں. جیسے ہم لوگ ادھر سے گزرے ان کی نظر پڑی، وہ اپنے اپنے گمچھا کے نیچے تاش چھپا کر اور اسی پر بیٹھ گئے، اور ہم لوگ کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے اور کہا السلام علیکم. پھر آپ نے بھی سب کو سلام کیا. اچھا یہی بات ہے نا. تو گناہ کرتے وقت میں نے سلام کیا تھا یا گناہ چھوڑتے وقت؟ زور سے بولیے. اس باریکی پر ہے کوئی مائی کا لال جس کی نظر ہوگی؟ کہا گناہ چھوڑتے وقت. زور سے بولیے. اچھا
جب میں نے ان کو سلام کیا تو تھوڑی دیر کے لیے گناہ سے رکے تھے یا کرتے رہے تھے؟ کہ نہیں، اس کا اچھا اثر پڑا اور رک گئے تھے وہ لوگ. پھر بعد میں کچھ لوگ کا دل خراب ہو گیا کہ نہیں، اتنے بڑے بڑے مولانا آئے اور امام صاحب نے سلام کیا ہے، چھوڑ سب ہٹا، چلا گیا وہ لوگ. تھوڑی دیر کے بعد موڈ بنا نہیں، موڈ خراب ہو گیا، سب کا موڈ اچھا ہو گیا. زور سے بولیے. ان کے قول کے مطابق موڈ خراب ہو گیا، وہ سب چلا گیا. پریکٹیکل یہی ہے. زور سے بولیے پریکٹیکل. تو سلام کرنا اچھا ہوا کہ خراب؟ اب جو امام صاحب کے دشمن تھے وہ چلا رہے ہیں، امام صاحب نے ان کو سلام کر کے حوصلہ کر دیا، حوصلہ افزائی کر دی، حوصلہ افزائی. یاد رہے، عالم وقت کا نباز ہوتا ہے، اس کا ایک ایک قدم میں مصلحت ہے، وہ مصلحت کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے. اگر ہم سلام کریں اور میری شرکت کی وجہ سے، سلام کی وجہ سے اگر یہ برائی سے نفرت کرے، علماء سے محبت کرے، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کے سامنے نظیر کیا ہوتی ہے؟ ان کے سامنے نظیر یہ تھی، محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمدی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. ان کے سامنے مثال یہ تھی، سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات ہے. محبت سے درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. امام اعظم ابو حنیفہ کسی معاملے میں گواہ تھے، اس زمانے کے بڑے امام. امام اعظم کے بعد ان کو گواہی کی ضرورت پڑی. امام اعظم کے بارے میں پتا چلا کہ سرکار گواہ ہیں. آئے، کہا حضور میں نے سنا ہے کہ اس معاملے میں آپ گواہ ہیں، تو اگر کرم فرما دیں، میں چھوٹا ہوں لیکن آپ بڑے ہیں، لیکن اگر کرم فرما دیں تو گواہی دینی یہ شریعت کا حکم ہے، گواہی دینی. تو میں درخواست کرتا ہوں کہ چل کر گواہی دے دیجیے. چلے، دونوں امام صاحب جا رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اور وہ سرکار دونوں جا رہے ہیں. اور وہ بہت صوفی مزاج کے. چند ناچنے گانے والی عورتیں بجا بجا کر گا رہی تھیں. بغداد کا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہر دور میں بغداد تباہ ہوا اور ہر دور میں اللہ کے ولیوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ پھر سے اسلام زندہ ہو گیا. اس کو ذہن میں رکھیے. جا رہے تھے، امام اعظم کی نظر پڑی، ان لوگوں نے اپنا اپنا دفری جو بھی تھا وہ سب چھپا لیا کپڑے میں، اور ایک کنارے روڈ کے منہ چھپا کے کھڑی ہو گئیں. امام اعظم کی نظر پڑ گئی. انہوں نے فرمایا قد احسنتن. کیا فرمایا؟ چلیے نہیں بول پائیں گے، کوئی بات نہیں ہے. جو گواہی کے لیے لے جا رہے تھے انہوں نے سن لیا. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم سب نے اچھا کیا، تم سب نے اچھا کیا. گواہی کے لیے جو لے جا رہے تھے فرمایا آپ فاسق مولن ہو گئے. کیا ہو گئے؟ آپ کی گواہی معزول کر دی گئی، اب آپ گواہی دینے کے قابل نہیں ہیں. امام اعظم نے مسکرا کر پوچھا کیوں؟ ڈرے نہیں، مسئلہ کا معاملہ ہے. فرمایا کہ ناچنے گانے والیوں کو آپ نے کہا تم نے اچھا کیا، اس کی تعریف کر رہے ہیں. کہا کہ اچھا ایک بات بتائیے، جب وہ بجا بجا کر گا رہی تھی تب میں نے کہا تھا یا رک گئیں تب میں نے کہا؟ انصاف دیکھیے، جھوٹ نہیں کہا. رک گئیں تب آپ نے کہا، تو رک گئیں، گناہ سے بچ گئیں تو اچھا کیا کہ برا؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے. تو میں اس کی تعریف نہ کروں تو کیا کروں؟ تم نے اچھا کیا نہ کہوں تو کیا؟ اس کا اثر کتنا پڑا؟ امام اعظم ہم لوگوں کو دیکھ لیا ہے بہن، ڈھول تبلا توڑا، پھینکا، توبہ کیا اور جا کے کسی ولیہ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام کو سچے دل سے قبول کیا اور با حجاب با پردہ مسلمہ بن گئی. مصلحت، ہم اتنی مصلحت سے کام نہیں لے پاتے، میری دور اندیشی اتنی نہیں ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ہم جس معاملے میں سختی کرتے ہیں اس میں ہم حق پر ہوتے ہیں.
آپ کو سمجھ میں آئے تو بھی مانیے اور نہ سمجھ میں آئے تو چیلنج ہے آپ سب میں سے جس کی ہمت ہے وہ میرے سامنے بیٹھے اور بیٹھ کر کے ہمارے موقف کو ہمارے حکم کو غلط ثابت کر دے. جو آپ کا فیصلہ ہوگا فقیر حاضر ہے. اگر ہم نے جنازے کی نماز پڑھی اور آپ کو خبر ہے کہ یہ بدعقیدہ ہے تو آپ پر فرض نہیں ہے. آپ اگر پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھیے. اور اگر ہم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی تو بھی آپ مت پڑھیے، کیونکہ جب امام صاحب نے جنازے کی نماز میں شرکت نہیں کی تو ضرور کوئی بات ہے. ہم کوئی نماز نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک آدمی بھی نماز پڑھ لے تو سب کے ذمے سے وہ فرض اتر گیا، اور کسی بدعقیدہ کا نماز پڑھ لے تو سب کافر ہو گئے، سب کے اوپر کلمہ فرض. تو ایمان آپ بچا کر کے رکھیں گے کہ چھوڑ دیں گے؟ زور سے بولیے. آپ کو دیکھنا ہوگا امام صاحب نے جنازے کی نماز کیوں نہیں پڑھی، امام صاحب نے فلانی جگہ کیوں شرکت نہیں کی، کس وجہ سے اس کو سزا ملی. چھوٹی موٹی غلطی پر ہم سزا نہیں دیتے، ہم درگزر کرتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں. 3 سال تک ہم نے انتظار کیا، اور جب اس کی غلطیاں بڑھتی گئیں تو ہم نے حکم نافذ کیا ہے پھر، اور کہا کہ تو ظالم ہے، تیرے ظلم سے پورا محلہ برباد ہو رہا ہے. اس لیے آپ ایرے غیرے کو امام مت بنائیے، اور امام بنایا ہے تو امام کا مائک پر آ کر ہر چیز کی تشریح کرنا ضروری نہیں. ہم کو مذہب کو سنبھالنے دیجئے، سیاست آپ سنبھالیے. آپ سیاست میں بھی مسلمان کو ترقی دلائیے، اور جس طرح مذہبی معاملے میں ہم نے مسلمانوں کو بیدار کیا ہے، کوئی امام کر کے دکھا دے تو ہم جانیں. کوئی امام کر کے دکھا دے. آج کل چاپلوسیاں ہو رہی ہیں کہ پروگرام برباد نہ ہو، اس لیے بڑے سے بڑا، چاہے وہ چندن پاڑا کا رہنے والا ہو یا پھر وہ جس علاقے کا رہنے والا، اگر وہ وہابی اور بدعقیدہ ہے، راجہ بازار میں بارات لے کر جاتا، کانکی نارا میں بارات لے کر کے جاتا ہے اور بد مذہبوں سے ملتا جلتا ہے، تو آپ کو اس کے ہر پروگرام میں شرکت حرام ہے. اگر کیا تو رسول اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا. آپ تیار رہیں گے؟ آپ کو جواب دینا ہوگا. اور میرا کوئی کر لے تو کر لے، جو چاہے کر لے، میرا کچھ نہیں کر سکتا. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو میرا نہیں بنتا، نہ بن، اپنا تو بن. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.